السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کی تلاوت سورہ یاسین سے شروع ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سورہ یاسین بہت مشہور ہے ہماری امت میں۔ مردوں پہ بھی پڑھتے ہیں، مردوں سے مرنے سے پہلے بھی پڑھتے، مرنے کے بعد بھی پڑھتے، ہمیشہ پڑھا جاتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں کوئی مستند حدیثیں نہیں ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاسین جو ہے نا قرآن کا دل ہے۔ یہ حدیث بھی بہت زیادہ مستند نہیں ہے، لیکن اقوال سلف سے ہمارے منقول ہے، تو اسی لیے ہماری امت میں یاسین سے بڑا تعلق ہے۔ اصل میں اگر سورہ یاسین دیکھیں گے تو اس میں بہت سی بنیادی چیزیں انسان کے ایمان سے، آخرت سے جوڑتی ہیں۔ تو اسی لیے موت سے قبل اگر انسان کا ایمان سیدھا ہو جائے تو اس کو اللہ کے پاس بخشش کا امکان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے موت سے پہلے سورہ یاسین پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو ہمارے پاس چونکہ سمجھ میں نہیں آتا تو سکرات موت میں قرآن پڑھتے، پھر مرنے کے بعد خبروں پہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے، تو وہ ایک چیز غلط سمجھی گئی اور غلط اس پہ عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال سورہ یاسین بہت مشہور ہے امت میں، اس کے بہت سے موضوعات ہیں، لیکن میں آج ایک تھوڑا وقت میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک آیت ہے قرآن کی۔ ہم لوگ عام طور سے یہ آیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی سورہ یاسین میں یہ آیت ہے، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ سَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ ہے سَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ دیکھو جو کچھ وہ اپنی زندگی میں ایڈوانس میں بھیج رہے ہیں وہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں۔ کس کا ہے یہ انفارمیشن اور کس کی اطلاع ہے؟ یہ کون بول رہے ہیں بات؟ اللہ بول رہے ہیں۔ سنکتب ما قدموا، کہ وہ جو کچھ بھی اپنی زندگی میں ما قدموا کا مطلب اپنے سے پہلے بھیج دیے۔ اپنے سے پہلے سے مطلب وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کام کرتا ہے آج اور کل اور 30 سال 40 سال، اس کے بعد مر جاتا۔ مرتا تو بعد میں گیا نا اللہ کے پاس، اس کی روح اور اس کی پہنچ، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں رہے گا وہ، پھر قیامت میں بلایا جائے گا اس کو حساب کتاب، وہ تو پہلے بعد میں گیا نا۔ پہلے کیا چلے گئی اس کا؟ تو وہ لکھا جا رہا ہے جو پہلے اس نے بھیجا ہے۔ اسی لیے ہر پیر اور جمعرات کو بھی انسان کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول بولے میری خواہش ہے کہ میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اسی لیے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ سنکتب ما قدموا، جو پہلے بھیج دیے وہ ہم نے لکھا۔ مرنے کے بعد بھی جو چیزیں اس کی ہوتی رہتی ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں، یہ بھی ہے قرآن میں۔ وہی یہ سورہ یاسین میں ایک جگہ ذکر ہے، دوسری جگہ ذکر نہیں ہے وہ چیز۔ سنکتب ما قدموا وآثارہم، پیچھے جو چھوڑ کے گئے وہ بھی لکھ رہے ہم۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز مکمل ریکارڈ میں ہے۔ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے، مرنے کے بعد کا کیا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ سوچنے کی بات ہے ذرا سا آج میرے دوست۔ اصل بات یہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ، کہ ہماری ہر ایکٹیویٹی، ہماری ہر بات، ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر عمل یہ لکھا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم سی سی ٹی وی میں ہیں اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے۔ ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں مر کے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیکار نہیں پیدا کیا، کھاؤ پیو مر جاؤ کچھ بھی کرو ایسا آزاد نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ ہم کو۔ اللہ نے یہ آسمان، زمین، یہ دنیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ پھول اور پتی، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کیا کہ بندے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر کرنے والوں کو مسلمان بولتے ہیں، مومن بولتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے بندے بولتے ہیں، اور نہیں کرنے والے نافرمان بندے ہیں۔ تو نیک بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ، پرانے جو نافرمان بندے ہیں وہ اللہ کے ایمان نہیں لانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ تو ناکام بندے ہیں، وہ تو جہنم کے بندے ہیں۔
ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے اعمال لکھ رہے ہیں، سنکتب ما قدموا، ان کے اعمال۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، تھوڑا سا سوچیے آپ کہ آپ اپنے نام عمل میں کیا لکھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ نام عمل پیش کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام اعمال پیش کیا جائے گا، ساری دنیا کے سامنے وہ نام اعمال پیش کیا جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، اندھیروں میں کر سکتے ہیں، تاریکیوں میں کر سکتے ہیں، تنہائیوں میں کر سکتے ہیں نافرمانی، لیکن وہاں پہ ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ کتاب میں ہوگا، یہ کتاب پھیلا دی جائے گی، اس دن کھول دی جائے گی، تطایرت الصحف، صحف جو ہے نا اڑیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان دوستوں، بہنوں، ذرا سوچو، ہمیشہ سوچو، ہمیشہ دماغ میں رکھو، بولنے سے پہلے سوچو کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کرنے سے پہلے سوچو کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور صرف ریکارڈ کر کے ایسے ہی جو ہے نا فائل میں رکھ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، پیش کیا جائے گا، حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ یحاسب حسابا یسیرا لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، ہر آدمی بلایا جائے گا حساب کے لیے، ہر آدمی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، من قول، ایک جملہ بھی آپ بولتے ہیں تو وہاں پہ رقیب اور عتید، تیار، نگران، گاڈ۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے گاڈ، عتید کا مطلب ریڈی۔ ایسا نہیں کہ بھائی گاڈ ہے سویا ہوا ہے، گاڈ ایسا ہے کہ بھولا ہوا ہے، گاڈ ہے کہ موبائل لے کے واٹس ایپ میں بیٹھا ہوا ہے، چور جو ہے نا چوری کر کے جا رہے ہیں، ایسے گاڈ نہیں ہے وہ۔ رقیب عتید، ریڈی ہیں ہر سیکنڈ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بالکل ریڈی ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ کیا لکھ رہے ہیں، ہم لوگ کیا لکھا رہے ہیں، ہم لوگ کیا ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ میرے دوست، ایسی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ایسی سن کے چھوڑنے کی باتیں ہیں، ہماری زندگی میں چینجز آنا چاہیے۔ آپ نے سن لیا، آج کے بعد سے آپ کی زبان پہ کنٹرول، آپ کی حرکتوں پہ کنٹرول، آپ کی باتوں پہ کنٹرول، آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ، ہر چیز پہ کنٹرول آ جائے، کیونکہ آپ یہ سوچ کے کریں کہ مجھے اللہ کے پاس اس چیز کو پیش کیا جائے گا، مجھے اللہ کے پاس اس کے پاس جواب دینا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، میرے نبی کا حکم ہے کہ ایمان لانے والوں، آخرت پہ ایمان لانے والوں، اللہ پہ ایمان لانے والوں، بات کرنے سے پہلے سوچ لو، اگر اچھی ہے تو بات کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ فلیقل خیرا او لیصمت، خاموش رہو، چونکہ باتیں لکھی جا رہی ہیں، باتوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے، 40 نووی، بہت مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس کی عام طور سے اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ حدیث موجود ہے اس کے اندر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ اللہ کے رسول نے صدقہ، ایمان، جہاد وہاد کے متعلق بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں الا اخبرک برأس العمود، برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، بیسک اسلام کی بیسک چیز، فنڈامنٹل چیز، پلرز، عمود اس کے پلرز، اور اس کی چوٹی، سب سے اہم چیز کے متعلق کیا میں تم کو اطلاع نہ دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، قال رأس الامر الاسلام، اس سے پہلے بھی کئی چیزیں اللہ کے رسول نے کہا دیکھو اسلام سب سے بنیاد ہے، سب سے اہم چیز ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 چیزیں۔ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اس کا پلر ہے نماز، ٹھیک ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، سب سے ہائیسٹ چیز ہے اللہ کے راستے میں دفاع میں، دین پھیلانے میں، دین اپنی ایمان اور دین کی حفاظت میں لڑنا، اس کو جہاد بولتے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اس سے بھی زیادہ بنیادی بیسک چیز میں تم کو اطلاع نہ دوں؟ تو معاذ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، یہ تو بیان کر دیا اسلام، دین، جہاد، اس سے بھی اہم چیز ایک میں بیان کرتا ہوں تمہارے کو، بیسک چیز۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا
ایسا زبان پکڑے. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ کف علیک، اس کو پکڑ کے رکھو ہمیشہ، اس کو کنٹرول کرو. کف علیک. قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. معاذ جب اس دن پہلی بات معاذ رضی اللہ عنہ کو حدیثیں سیکھتے تھے، اللہ کے رسول ہم لوگ باتیں کر دینا اس کا بھی حساب دینا ہے کیا ہمارے کو؟ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. فقال، اللہ کے رسول ایریٹیٹ ہو گئے، تھوڑا چڑچڑے ہو گئے. یہ اتنی اہم بات یہ بندہ کیسے پوچھا کہ بھائی ہم پوچھے جائیں گے. ثقلت قومک یا معاذ، عربی میں بولتے تیرا ستیہ ناش ہو جاؤ بولتے ہیں اردو زبان میں. تو ایسا ہی بولے اللہ کے رسول، ارے کیا بھائی تمہاری ماں تم کو گم کر دے ہے معاذ. مطلب کیا بیکار بات، یعنی کیسی ایسی بات کر رہے ہیں آپ. ثقلت قومک یا معاذ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. جہنم میں تو لوگ اپنے زبان سے کٹ کٹ کے گرتے ہیں، اپنی زبان سے کٹ کٹ کے گرتے ہیں. میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن، آپ سوچ لیجئے. آپ سنکتب ما نکتب سنکتب ما قدموا وآثارهم ما قدموا. سب سے زیادہ گناہ، وہ بھی کبیرہ گناہ. انسان کے پاس ہاتھ ہے، پیر ہیں، آنکھ ہے، دماغ ہے، جو کچھ ہے، اس میں سب سے زیادہ بڑے کبیرہ گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں. علماء نے 70 سے زیادہ ذکر کیے. سبحان اللہ. جھوٹ، غیبت، حقیر کرنا، مذاق اڑانا، کسی کے نسب پہ، نسل پہ، کسی کی عزت پہ وہ بات کر دینا، سب کبیرہ گناہ ہیں یہ. والمحصنات الغافلات المؤمنات. بہنیں ہمارے آج کل کسی کی بیٹی پہ بھی، بہو پہ، کسی کے بھی بیوی پہ کچھ بھی بول دیتے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کے زمانے میں جہنم کی وہ تیاریاں کر رہی ہے ہماری بہنیں. نام بدل کے، ای میل بدل کے، پرسنالٹی بدل کے کسی کے متعلق بھی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. کوئی مولانا سے فتویٰ دینے میں مولانا تھوڑا ہارش تھے، غصہ ہو گئے، نام بدل کے مولانا کو جو ہے نا لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے میں دیکھا تھا، ڈال دو بھائی. آسان ہو گیا نا عزتوں سے کھیلنا، جبکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا. آسمان و زمین کا گر جانا حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ کسی مومن کی عزت سے کھیلا جائے، کسی مومن کی عزت سے کھیلا جائے. قتل کی وہ سزا نہیں ہے، عزت سے کھیلنے کی سزا ہے، پتھر سے مار مار کے مار دینے کی سزا ہے. کسی کی عزت سے کھیلا جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسٹون ٹو دا ڈیتھ. مارنا، پتھر سے مارنا. عزت کہاں ہیں ہم لوگ؟ کہاں رحمتوں کے انتظار میں ہیں؟ ہر سیکنڈ پہ اللہ کے غصے کے، اللہ کی ناراضگی کا حساب. سبحان اللہ. میرے بہنوں، میرے بھائیوں، کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ یہ پورس اور یہ فنگرز، اس کا بھی قرآن میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. نسوی بنانا، ہم اس کے پورس کو بھی سیٹ کریں گے قیامت کے دن. یہ فنگر پرنٹ جو ہے نا صحیح اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. کتنی عزتوں سے، کتنی محنتوں سے، کتنی قربانیوں سے آسانی سے لوگ جو ہے نا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی زمانہ تھا بات کرتے تو وہیں رہتی تھی، اس وقت مجھے حدیث نہیں سمجھ میں آتی تھی. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ بندہ ایک کلمہ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے جہنموں کے گڑھوں میں گر جاتا ہے. لا یأبہ بہا بال، وہ سوچتا تک بھی نہیں. ڈال دیے سوشل میڈیا پہ، لکھ دیے سوشل میڈیا پہ، بول دیے، پرسنل چیزوں کو بھی ڈال دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ زبان سے کلمہ اللہ کی نافرمانی کا کرتا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. اس کے بدلے 70 خریفاً فی النار،
70 سال یا 70,000 سال کے گڑھے میں جا کے جہنم میں گرے گا. کیوں؟ آپ کا کلمہ، آپ نے کسی عالم پہ انگلی اٹھا دی، کسی انسٹیٹیوشن پہ انگلی اٹھا دی، کسی لڑکی کے اوپر عزت پہ انگلی اٹھا دی. کیا نتیجہ نکلے گا؟ لڑکی زندگی بھر ٹینشن میں، پھر یا خودکشی، پھر اس کے والدین ٹینشن میں، اس کا خاندان ٹینشن میں. آپ کا ایک کلمہ کہاں تک پہنچ رہا ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. هل نحن مؤاخذون بما نتکلم به یا رسول اللہ. الفاظ کے بدلے کہ ہم کو پوچھا جائے گا اللہ کے رسول. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، بعض دفعہ ایک کلمہ کہتا ہے من رضا اللہ، اخلاص، درد، ایک اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، اس کے بدلے جنت کے اونچے درجوں میں پہنچ جاتا ہے بندہ. میں اس کی تفصیلات میں، اس کی شروحات میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میرا موضوع یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ ہم کیا لکھوا رہے ہیں. یہ لکھا جا رہا ہے، اور آج یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے. 100 سال پہلے، 200 سال پہلے انسان کام کرتا تھا، مر جاتا تھا، اس کا گناہ، اس کے اعمال ختم ہو جاتے تھے. لیکن آج آپ کے گانے، آپ کی تصویریں، آپ کے پوزز، آپ کے مہندی کے ڈیزائنز، آپ کے خوبصورتی کے تصویریں، آپ کے بوائے فرینڈز کے، گرل فرینڈز کے تصویریں، آپ کے حرام کاری کے غلط چیزوں کو آپ نے تو انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ ڈال دیا، مر گئے، رہ گیا. سنکتب ما قدموا وآثارہم، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی بھی سزا ملنے والی ہے. یہ تو پہلے 100 سال پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آئے گی، اب سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں. ما قدموا وآثارہم. آپ ناچ لیے، آپ گا لیے، آپ جھوٹ بول دیے، آپ بدنام کر دیے، آپ کسی کو ڈبا دیے، کچھ بھی کر دیا. آپ چلے گیا وہ زمانہ، اتنا ہی ہوتا تھا، وہاں ختم ہوتا تھا. یہاں پہ ریکارڈ میں آپ لکھ رہے ہیں، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، باقی رہے گا، اور جب تک باقی رہے گا اس کا عذاب آپ کو ملتا رہے گا. آپ کو صدقہ جاریہ معلوم ہے، صدقہ جاریہ تو معلوم ہے، عذاب جاریہ کا بھی ذکر ہے قرآن میں. آپ کی اولاد قیامت میں آ کے گلا پکڑے گی، آپ کی دولت قیامت میں آ کے گلا پکڑے گی، آپ کے اعمال قیامت میں آ کے گلا پکڑیں گے. کیوں؟ کہ آپ نے حرام، ناجائز، شرک ان کو سکھا کے چلے گئے تھے، یا اجازت دے دی تھی، یا سپورٹ کر دیا تھا، یا تعاون کر دیا تھا، باقی رہا وہ آپ کے موت کے بعد بھی، آپ کی توبہ کے بعد. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، توبہ کرنے کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ جو گناہ تنہائی میں ہوا اس کی توبہ تنہائی میں ہوگی، جو گناہ پرسنل ہوا وہ گناہ پرسنل توبہ ہوگی. لیکن جو گناہ سوسائٹی میں سب کے سامنے ہوا، سوسائٹی میں آ کے توبہ کرنا پڑے گا کہ بھائی میں نے گانا گایا غلط، میں نے تہمت لگائی تھی غلط، میں نے کچھ کہا تھا کسی کے متعلق یہ غلط. جیسا آپ نے بدنام کیا ویسے ہی پورے طاقت کے ساتھ لوگوں کو آ کے پیغام دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ توبہ قبول کر لے. ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، چونکہ پتہ نہیں ہے نا جہاں تک آپ نے ڈیمیج کیا کیا آپ نے اس کو ریکوری کر لیا. پھر یہ شیورٹی ہے؟ کدھر ہم جی رہے ہیں؟ کیا ہم جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں کہ بھائی کھاؤ پیو مر جاؤ ختم ہو گیا؟ مومن کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری کی زندگی، رسپانسبلٹی کی ذمہ داری. ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارے پاس یہ دماغ میں ہے کہ ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. سنکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز بالکل ریکارڈ میں موجود ہے، کوئی چیز غائب ہونے والی نہیں ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت سے قریب بندہ ایک کلمہ بولے گا اور اس کی وجہ سے پوری زمین میں وہ کلمہ گھومے گا اور اس کا جو ہے نا عذاب، اس کا وبال اس پہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو کبھی صحابہ کو شاید سمجھ میں نہیں آیا تھا ہوگا، 100-200 سال پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا ہوگا، لیکن اب تو سمجھ میں آنے والا ہے. ہم کیا لکھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے درسوں سے صرف میسیج لے کے جائیے. میں درسیں آپ کو تسلی کے خاطر یا کہ
ٹائم گزارنے کے لیے نہیں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں چینج آئے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم یہ دین کی باتیں جو سیکھ رہے ہیں اس پہ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہو سکتا کہ چند دنوں کے بعد ایک معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ایک سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی، اور یہ فرض ہے ہم لوگوں کا، یہ ہمارا دین ہم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایک رسپانسبل کمیونٹی ہے ہم بات حساب سے کرتے. من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے. من صمت نجا. میرے بہنوں، میرے بھائیوں، لکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی عذاب جاریہ بھی باقی رہے گا. عذاب جاریہ بھی باقی رہے گا. ہمارے وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ باتیں جو ہم نے غلط کہی تھیں، اگر دنیا سے نہ مٹا دی گئی. اسی لیے سوشل میڈیا پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ لڑکیوں کو کیا فائدہ ہے، فیس بک پہ لڑکیوں کو کیا فائدہ ہے. فیمنزم کے بنیاد پہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں لڑکوں کا کیا فائدہ ہے. صحیح ہے، لڑکوں کا بھی کوئی فائدہ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا فائدہ ہے یہ بتائیے سب سے پہلے آپ. چونکہ اگر آپ سوشل میڈیا آپ چھوڑ دیں گے تو لڑکے خود بخود سوشل میڈیا سے بھاگ جائیں گے. آپ ہونے کی وجہ سے لڑکے وہاں پھر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے وہاں ہو رہا ہے. سوچئے، چیزیں سوچنے کی ہیں. ہم لوگ ایک ایسی نسل چاہتے ہیں جو سنجیدہ ہو، جو ذمہ دار ہو. تو میرے دوست، قیامت میں مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا، بار بار قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں کتاب دے دی جائے گی تو بندہ دیکھ کے بولے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹی بڑی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی کرے وہاں پہ حاضر رہے گا. تو اسی لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ سوچئے اللہ کے رسول کو جنت میں سب سے اونچا درجہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے اس کا اجر نبی کو مل رہا ہے. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها. حدیث میں ہے قتل سب سے پہلے قابل نے، آدم کے بیٹے قابل نے کیا تھا. تو دنیا میں جب تک قتل ہوگا اس قتل کا ایک ذرہ گناہ ان کے نام اعمال میں لکھتا جائے گا، چونکہ انہوں نے یہ شروع کر کے لوگوں کو سکھایا تھا کہ ظلماً کسی کو قتل کر سکتے آپ اپنے دادا گیری کے لیے اور ظلم کے لیے. بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دین پوری دنیا میں پہنچا. اسی لیے سب کے نام اعمال ان کے نام، سب کے نیک اعمال ان کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. تو اسی لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ لیجئے. ایک حدیث سناتے چلتا ہوں. یہ حدیث بھی آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ عام طور سے جائز ناجائز پہ بہت دھوم سے بات کرتے ہیں. جب اپنے آپ پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے نا، یہ ساری حدیثوں کو ہم لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من الناس مفاتیح لخیر ومغالق للشر فتوبى لمن كان مفتاح خیر ومغلاق شر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کی دو قسمیں ہیں. بعض لوگ مفتاح خیر ہوتے ہیں، خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں اچھی بات کرتے، پازیٹیو بولتے، پروموشن کرتے، ترقی کی بات کرتے، اچھائی کی بات کرتے. اور بعض لوگ مغالق الشر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ کنجیاں خیر کے ہوتے ہیں اور شر کے کیا ہوتے ہیں؟ قفل ہوتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو شر کو کم کرتے ہیں، جھگڑوں کو کم کرتے ہیں، اختلافات کو کم کرتے ہیں، جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، توڑنے کی باتیں نہیں کرتے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، نفرتوں کی باتیں نہیں کرتے، ملانے کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو پھاڑنے کی اور توڑنے کی باتیں نہیں کرتے. بعض لوگ اپوزٹ ہوتے ہیں، مغالق خیر، وہ خیر کے قفل ہوتے ہیں. وہ مفاتیح الشر، شر کی کنجیاں ہوتی ہیں. فتوبہ، خوشخبری ہے میری طرف سے، میری طرف سے خوشخبری ہے، میری طرف سے گڈ نیوز ہے، میری طرف سے بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہیں؟ خیر کے کنجیاں ہیں اور شر کے کیا ہیں؟ قفل ہیں.
دیکھیے اپنی زندگی میں آپ نے کتنے خفل جو ہے نا خیر کے لگائے یا کتنے خفل شر کو لگائے، آپ دیکھتے جائیے، آپ کی وجہ سے کتنی بھلائی پھیلی، کتنا خیر پہنچا، سوچئے، ریکارڈ کیجئے، چونکہ ہم کو جواب دینا ہے قیامت میں۔ ہر چیز ہم لکھا رہے ہیں، لکھی جا رہی ہے، مفاتیح خیر مغالق شر، مفتاح خیر کی کنجیاں۔ تو اسی لیے میرے دوستو، میری بہنوں، جہاں بھی ہو، آپ کی بات میں خیر ہو، آپ کی حرکت میں خیر ہو، آپ کے پلان میں خیر ہو، آپ کے میٹنگ میں خیر ہو۔ مومنین کی یہ صفت ہوتی ہے، مومنین کی یہ صفت ہوتی ہے۔ تناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ خدا نے بیان کرتے ہیں، وشپرس کرتے ہیں، وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ سیکریٹ باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ سیکریٹ چاٹ کرتے ہیں، وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ اللہ کی معصیت نہیں ہوتی، نافرمانی نہیں ہوتی، غیبت، چغلی، دھاندلی، بدماشی، یہ کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تناجوا بالبر والتقوى، ان کے وشپرس، ان کے سیکریٹ چاٹ، ان کے آپس کی باتیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بالبر والتقوى، نیکی، اچھائی، دین اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی کی باتیں ہوتی ہیں۔ میری بہنوں سے سوچ لو، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو ایک مرتبہ آپ کے چیٹنگ میں کیا ہوا تھا، دیکھ لو۔ آپ چیٹنگ ڈیلیٹ کر دے سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ کے جو ہے نا سرور سے آپ 1 منٹ میں نکال لے سکتے ہیں۔ آپ نہیں بھی نکالیں تو انجینئر نہیں بھی نکالیں تو واٹس ایپ کے اونرز نکال لے سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں نکالیں تو اللہ تعالیٰ تو معلوم ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ تو حساب کر رہا ہے، اللہ تو لکھا رہے ہیں، اللہ کے پاس تو لکھا جا رہا ہے۔ تناجوا بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالاثم والعدوان، اسم اور عدوان نافرمانی کے ساتھ نہیں۔ ہماری امت کا 1% بھی انسان، 1% لوگ بھی اگر صحیح معنی میں اسلام کے نمائندے ہو جائیں تو اسلام اور مسلمانوں کی حالت بدل سکتی ہے، انسان اور مسلمانوں کی حالت بدل سکتی ہے۔ تو میرے دوست، آج کا میسج میرا جو یہ ہے، سمپل سا میسج ہے کہ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہماری باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کا باقی رہنے والا حساب کتاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ کوئی آدمی ایک اچھا کام شروع کرتا ہے، دیکھو چھوٹی سی بات ہے، کیا نیکی کا کام شروع کرنے کا مطلب کوئی بدعت شروع کرنا نہیں ہے، نیکی ہے لیکن انیشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیسا؟ یہ حدیث جو اللہ کے رسول بیان کرے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، سبب نزول جس کو بولتے ہیں، کہ اس کے بیک گراؤنڈ ہے۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس بنو مضر، قبیلے مضر کے لوگ آئے تھے، بہت غریب تھے، پھٹے کپڑے تھے، پرانے کپڑے تھے، اور جو ہے نا اللہ کے رسول کو بہت دکھ ہوا ان لوگوں کو دیکھ کے، بھوکے ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں ان لوگوں کے پاس، پہننے کے لیے بھی چپل نہیں ہے، پیر زخم ہے، اور نجد سے، مضر کا مطلب ہوتا ہے نجد، ریاض کے قریب سے چل کے آئے تھے مدینہ، لمبا سفر۔ بہت دکھ ہوا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی کچھ ان لوگوں کا تعاون کر دو۔ ایک مرتبہ بول دیے، کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ حالت یہ ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کے گھر آئی مانگنے کے لیے، تو عائشہ کہتی ہے، حدیث میں ہے، وہ جب مانگنے کے لیے آئی تو میں پورا گھر ڈھونڈی، تو مجھے کیا ملا؟ 2 کھجور ملے میرے کو۔ ایسا تو ان کا گھر ہوتا تھا، 2 کھجور ملے صرف، وہ 2 کھجور اس کو دے دیے۔ تو معلوم نہ قصہ، بات کا قصہ لمبا قصہ ہے کہ وہ ایک کھالی، ایک جو ہے نا 2 بچیوں کو دی، اور ایک کھجور وہ کھانا چاہ رہی تھی، بھی بچیاں بولے تو بچیوں کو دے دی۔ تو عائشہ بہت متاثر ہوئے اس سے کہ ماں جو ہے نا وہ ایک کھجور بھی نہیں کھا کے بچیوں کو کھلا دی بلکہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بیٹیاں تمہارے لیے حجاب من النار، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیوں، کیسے، پھر کبھی بات کریں گے اس پہ۔ تو عورتوں کی، بیٹیوں کی اہمیت، بیٹیوں کا پروٹیکشن، بیٹیوں کو حفاظت، اس کے متعلق اللہ کے رسول نے بات بیان کی تھی۔ تو وہ قبیلے مضر کے لوگوں کے پاس جب بولے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ تو کچھ بھی نہیں نکلا، دوسری مرتبہ بولے کچھ بھی نہیں نکلا، تیسری مرتبہ ایک صحابی جو ہے نا تھوڑے سے کھجور لا کے رکھ دیا وہاں پہ، تھوڑے سے کھجور۔ ان کو بھی اندر سے ہمت نہیں تھی، اب کیا ہے، سب لوگ بڑے بزرگ لوگ یہاں پہ اونچے اونچے لوگ بیٹھے، میں کیا 2-4 کھجور دے دوں؟ تو لا کے دیے۔ جب وہ کھجور دیے تو اس کے بعد اور بھی لوگوں کو جو ہے نا ہمت ہو گئی کہ تھوڑا کچھ نہ کچھ دینے لگے، تو کچھ جمع ہو گئے، کچھ کپڑے جمع ہو گئے، کچھ کھانا۔ تو اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے، یعنی حدیث میں ہے کہ چاند کے جیسا آپ کا چہرہ جو ہے نا چمکنے لگا تھا، اسادید وجہ،
बहरहाल खुश हो गए। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा, कि जिसने अच्छा काम शुरू किया तो उसके बाद जितने लोग उसको फॉलो कर रहे उसका भी उसको अजर मिलेगा। तो यहाँ पे उसने थोड़े से खजूर दिए और बाद में जितने लोगों ने कुछ दिया उसका अजर मिलेगा उसको। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे दोस्तों और भाइयों, मैंने कहा कि आदम के बेटे ने कत्ल किया था और यहाँ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा वहाँ पे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा वहाँ पे जा रहा है। मैं आपके सामने बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे और मेरे बच्चों, हमको उम्मत में संजीदा, सिंसियर, कमिटेड, आइडियल रोल मॉडल लोगों की ज़रूरत है। 313 थे, सारी दुनिया डरती थी। 70,000 या अब तो इंडिया में 20 करोड़ हो गए ना, 20 करोड़ बकरियों का मंदा, रहे तो क्या नहीं रहे तो क्या। हंसी मजाक में एक शेर बोल के चले गया कोई, लेकिन लगने वाली बात है। 313 थे, सारी दुनिया रेस्पेक्ट करती थी, वैल्यू देती थी। एक वैल्यू था उन लोगों का। संजीदा लोग थे, सीरियस लोग थे, वॉक टू टॉक, जो बोलते वो करते थे, जो करते वो बोलते नहीं थे। तो ये उन लोगों की आदतें थी। ये चीज़ हमारे पास आना है। हमको हमेशा एक एहसास होना है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे नाम अमल में लिखे जाने वाला है। इसीलिए हमारे नेक लोग हमेशा इस चीज़ का ख्याल करते थे, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कुछ भी बोलो, फरिश्ते तैयार हैं, लिख रहे हैं, और अल्लाह के पास आपका नाम अमल पेश किया जाएगा, वहाँ पे जवाब देना है, और हर चीज़ अपने नाम अमल में होगी। इसीलिए मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, आज सूरह यासीन में बहुत से मज़ामीन होंगे। ये एक चीज़ भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि दिमाग में रखें कि हर चीज़, हमारे मूवमेंट लिखे जाएंगे। आपको मालूम है ना, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। क़यामत में बंदा नहीं बोल सकता मैं नहीं करा, बोल के मुँह बंद कर दिया जाएगा। हदीस कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं मुँह बंद, गवाह उसके हाथ, उसके पैर, उसकी चमड़ी बोलेगी मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये किया था, वो किया था। नहीं छुप सकते। रात की तारीकी में, समंदरों की तहों में, आसमानों के ऊपर कहीं भी कोई भी हरकत कर रहे हैं आप, रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह के पास जवाब देना है हम लोगों को। यही हमारा ईमान है, ईमान बिल आखिरा, आखिरत पे ईमान। यही हमारे अखलाक को सुधारता, यही हमारे सोसाइटी को सुधारता, यही हमारे फैमिली को सुधारता, यही हमारी पहचान है। इससे ही उम्मत एक ऊंची बन सकती है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से हमारे बहनें, भाई, बेटे, बेटियां बोल रहे हैं तो सोच के, लिख रहे हैं तो सोच के, मूवमेंट कर रहे हैं तो सोच के, कोई एक ऐसा जुमला कि दुनिया में फैल जाए और उसके बाद उसका मुदावा नहीं कर सकते। आप मर जाएंगे, आपको गुनाह लिखा जाता रहेगा। किसी की इज्जत पे, किसी की कुर्बानियों पे, किसी की नीयतों पे, किसी की मेहनतों पे उंगली उठाने से पहले 1000 मरतबा सोच लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारी उम्मत की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे बोलने के बजाय अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ये उम्मत को आमिलुस सालिहात, नेकी पे अमल करने वाली उम्मत बना दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमको सही बात सुनने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।